اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 4 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنا۔ جب دنیا میں بسنے والے انسان ضلالت و گمراہی میں بھٹکتے ہوئے آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کا فیصلہ فرمایا اور شرک و بت پرستی سے نکال کر ایمان و توحید کی دولت سے نوازنے کا ارادہ کیا، اور جس روشنی کی آمد کا ایک زمانے سے انتظار ہو رہا تھا اس کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا اور محروم و بدنصیب دنیا کی قسمت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ چنانچہ میں پڑھنے لگا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں جو سب سے پہلی وحی تھی اور نبوت کا پہلا دن تھا۔ یہیں سے وحی کا سلسلہ چلا جو آخری وقت تک جاری رہا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرید اسلمی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا لیجئے۔ حضرت جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرید نے فرمایا اس میں تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پہ پھونک مار دی تو ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ طبرانی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، فرائض کی ادائیگی کا ثواب۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھا کروں اور اس کی راتوں میں عبادت کیا کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، حکمت کے لیے دعا۔ حکمت اور صلاح و تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، رب ہب لی حکمن و الحقنی بالصالحین۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ سورہ شعراء آیت نمبر 83۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کرانے والے کی دعا پہ آمین کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حاکم کی روایت ہے۔ حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، فساد پھیلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا بس یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، اللہ کی چاہت دنیا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے آخرت کو چاہتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 67۔
مفہوم یہ ہے کہ انسان ہر وقت دنیاوی فائدے میں منہمک رہتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ کی جائے، کیونکہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں سب سے زیادہ زندہ ہونے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے، لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، قرآن سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈنگ مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کے ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس پر پانی ڈالتے اور ملتے رہے اور سورہ فلق کو سورہ ناس پڑھ کر اسی جگہ پر دم کرتے رہے۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تواضع اختیار کرو، کوئی شخص دوسرے کے سامنے فخر نہ کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔